اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری مدد کریں، میری ہیلپ کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس نے مجھ سے فرمایا تھا خواہ عمر میں ایک بار ہی پڑھنا، لیکن اس کو پڑھنا ضرور۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا، آپ کو یہ تحفہ دینے والا کون تھا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ تحفہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم تمیمی کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے ایسی چیز بتا دیجیے کہ میں اگر اس میں پڑھوں تو میں خواجہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا سے مشرف ہو جاؤں اور خود عرض کروں کہ وہ تحفہ کیا ہے جو خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو اور مجھ پر جھوٹ کی تہمت رکھتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو صرف زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کا تمنائی ہوں۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم خواب میں زیادت کے خواہاں ہو تو اچھی طرح سمجھ لو اور خوب یاد کر لو کہ مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک کسی سے بات کیے بغیر کھڑے ہو کر نماز نفل پڑھو اور حضور قلب اور پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، الحمدللہ شریف، ایک بار سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد 7 بار پڑھو۔ پھر نماز عشاء باجماعت ادا کر کے بغیر کسی سے بات چیت کیے گھر آ کر وتر پڑھو۔ سونے سے قبل 2 رکعتیں پڑھو اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص 7 بار پڑھو۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں 7 مرتبہ استغفار اور 7 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح مؤدبانہ طریقے سے بیٹھ جاؤ۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھو، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا الہ الاولین والآخرین یا رحمان الدنیا والآخرات وراحمہما یا ربی یا اللہ یا اللہ۔ پھر کھڑے ہو کر وہی دعا پڑھو جو سجدے میں پڑھی تھی۔ پھر سجدے میں جا کر یہی دعا مانگو۔ اس کے بعد جس جگہ چاہو قبلہ روح کو درود شریف پڑھتے سو جاؤ اور کسی سے گفتگو نہ کرو۔ میں نے کہا میری خواہش ہے کہ جس ہستی سے آپ نے یہ دعا سیکھی ہے وہی مجھے بھی تعلیم فرمائیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو۔ میں نے کہا خدا کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، میں آپ پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگاتا۔ تب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، جس جگہ اس دعا کی تعلیم دی جا رہی تھی اور حکم دیا جا رہا تھا میں بھی وہاں موجود تھا۔ پس جس ہستی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی میں نے اس ہستی سے سیکھ لیا۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کیا، آپ مجھے اس دعا کا جو مذکور ہے ثواب بتائیے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم خود ہی خواجہ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لینا، یعنی پوچھ لینا۔ حضرت ابو ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق دعائیں پڑھیں اور بستر پر لیٹ کر برابر دعا درود پڑھتا رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت کی آرزو سے مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ مجھے رات بھر نیند نہ آئی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ میں نے نماز فجر ادا کی اور پھر اپنی محراب میں بیٹھا رہا۔ جب دن خوب چڑھایا تو میں نے نماز اشراق ادا کی اور دل میں کہنے لگا کہ اگر آج رات تک زندگی باقی رہی تو سابقہ شب کی طرح ان دعاؤں کو پھر پڑھوں گا۔ انہی خیالات میں غلط تھا کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ خواب میں کچھ فرشتے آئے اور مجھے سوار کر کے اپنے ہمراہ لے چلے اور مجھے لے جا کر جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے وہاں سے کچھ محل دیکھے، ان میں بعض یاقوت سرخ، بعض سبز زمرد کے اور بعض سفید موتی کے تھے۔ شہد اور دودھ اور شرابن طہورن کی نہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ معلوم ہوا کہ زیارت کرنے کا یہ طریقہ جو مذکور ہے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ ہے، جس کے راوی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ اس لحاظ سے یہ اہم وظیفہ ہے۔ نہریں بھی دکھائی گئیں۔ ایک حسین و جمیل عورت نظر آئی جو مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے سورج کی شعاعیں نکل رہی تھیں۔
اس کی زلفیں محل کی چھت سے زمین محل کے فرش تک لٹک رہی تھیں۔ چونکہ فرشتوں نے مجھے جنت میں داخل کیا تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محل عورت کون سی ہے اور یہ سب کچھ کن کے لیے ہے؟ انہوں نے بتایا، جو بھی سچے دل سے وہ عمل کرے جو تو نے کیا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ فرشتے مجھے جنت سے اس طرح واپس باہر نہ لائے جب تک انہوں نے مجھے جنتی پھل نہ کھلائے اور وہاں کا شربت نہ پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرشتے مجھے واپس میری جگہ کی طرف لائے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 انبیاء کرام کے ساتھ فرشتوں کی 70 قطاروں کے جلو میں تشریف لا رہے ہیں۔ فرشتوں کی ہر قطار مشرق سے مغرب تک چلی گئی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور السلام علیکم سے نوازا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے انتہائی ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خضر علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ انہوں نے یہ بات ضرور حضور سے سنی ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، وہ جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اہل زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں، ورئیس الابدال اور اللہ تعالیٰ کے لشکریوں میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا عمل کرے گا اسے کیا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تو نے دیکھا ہے، جو کچھ تجھے دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ثواب ہوگا؟ تو نے جنت میں اپنی جگہ دیکھ لی ہے، جنت کے پھل کھائے اور جنت کا پانی پیا، جنت کا شربت پیا، فرشتوں اور انبیاء کرام کو میرے ساتھ دیکھ لیا، حوریں بھی دیکھ لیں۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص میرے عمل کی طرح عمل کرے اور جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا بالفرض وہ سب کچھ دیکھ نہ پائے تو کیا اس کو ان چیزوں کے بدلے میں ثواب ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات برحق کی قسم جس نے مجھے برحق نبی بنا کر بھیجا، جو شخص سچے دل سے یہ عمل کرے اور گناہوں سے بچے گا، اس شخص سے گزشتہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضب نہیں فرمائے گا، غصہ نہیں فرمائے گا، نہ ہی اس سے ناخوش ہوگا۔ اگر بالفرض وہ جنت کو خواب میں بھی نہ دیکھے گا تب بھی اس کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ تجھ کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آگے جا کر تحریر ہے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس خدائے لم یزل کی قسم جس نے مجھے جمال جہاں آرا سے مشرف و سرفراز فرمایا۔ تب تو ہر مومن مرد اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طریقے کو سیکھے، عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت اور عظیم ثواب ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات بابرکات کی جس نے مجھے نبی برحق بنا کر بھیجا، اس عمل کو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سعید نیک بخت پیدا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جان بوجھ کر اس عمل کو وہی ترک کرے گا جو پیدائشی طور پر شکی بدبخت ہوگا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص شب جمعہ میں 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے، پھر نماز کے آخر میں 1000 مرتبہ یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھے تو یقیناً میرا دیدار خواب میں کرے گا، یعنی دوسرا جمعہ آنے سے پہلے انشاءاللہ اس کو میرا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے جنت ہے، اس کے گزشتہ و آئندہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنی منہم۔ رات کو سونے کے عملیات۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فخر موجودات نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے فرمایا کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے تم 4000 دینار صدقہ کیا کرو، 1 قرآن پاک پڑھا کرو، جنت کی قیمت ادا کیا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرایا کرو، 1 حج ادا کیا کرو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امر محال مجھ سے بلا کیسے ممکن ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا، تم ہر رات 4 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار درود شریف، 3 بار استغفار، 4 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو تو تمہیں اس سے مذکورہ عملیات کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ عرض کیا، اب تو میں یہ روزانہ عمل کر کے سویا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام معزز ناظرین و سامعین سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ بہت بہت مہربانی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں پھر ملیں گے۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ہم زمیمہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔